الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عبارت کل یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ فَهُوَ قَبْضٌ. رہن صحیح الحمدللہ. انہوں نے پہلے حج پڑھ لیا آج پہلے آج پڑھا. جی جی چلو صحیح. اس میں بھی حکمت. تو موضوع بحث کیا تھی یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی رہن جو ہے وہ لازم تب بنتا ہے جب کیا کرے یہ قبض ہو جائے, رہن جو ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے. وہ شہید ثانی کا تھا کہ نہیں قبض شرط ہاں. نہیں ہے. تو اب اگر شہید ثانی کے نزدیک مجرد عقد سے ہی لازم ہے. ہاں مجرد عقد لازم ہے. اب بحث کس میں ہے کہ قبض سے کیا مراد ہے؟ کیا قبض سے یہ مراد ہے کہ رہن کے بعد جو آپ دیں گے, یا اگر پہلے سے دیا ہوا ہے کوئی چیز دی ہوئی ہے بعد میں عقد رہن ہوا تو یہ قبض ہو جائے گا یا قبض نہیں ہوگا؟ جی شہید اول یہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ بِيَدِ الْمُرْتَهِنِ, اگر رہن کیا ہے مرتہن کے ہاتھ میں ہو, کانا پہلے سے ہو, کانا رہن یعنی رہن تھا مرتہن کے ہاتھ میں, کانا کیا مطلب ہے, یعنی قبل عقد رہن, عقد رہن سے پہلے ہی وہ جو رہن جس کو بنانا تھا وہ کس کے ہاتھ میں تھا جی, مرتہن کے ہاتھ میں تھا. فَهُوَ قَبْضٌ, تو یہی قبض ہے. اب دوبارہ سے جو ہے وہ اس سے واپس لے کے دوبارہ قبضہ کروانا یا دوبارہ کیا ہے اسے اذن دینا, پھر اتنے ٹائم کا گزر جانا کہ جس میں قبض ہو سکتا ہے, یہ شرائط کیا ضروری نہیں ہوں گی. جیسے ہی عقد رہن ہوگا فوراً معاملہ کیا ہو جائے گا, لازم. آپ کہیں لازم کیسے, قبض تو ہوا نہیں, آپ کہتے ہیں قبض پہلے سے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں یہ قبض کیوں ہے؟ لصدق کے کون ہی رہن مقبوضاً, کیونکہ اس کے اوپر یہ صدق کرتا ہے, یہ رہن بید المرتہن کے اوپر کیا صدق کرتا ہے کہ کون ہی رہن مقبوضاً, کہ یہ کیا ہے, ایسا رہن ہے کہ جو مقبوض ہو چکا ہے. ولا دلیل علی اعتبارہ مبتداً بعد العقد, اور آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ علی اعتبارہ, اعتبار القبض, کہ قبض کیا ہونا چاہیے, مبتداً شروع ہونا چاہیے. اس کی ابتدا کب ہونی چاہیے؟ بعد العقد, کہ عقد کے بعد, عقد رہن کے بعد قبض کی کیا ہونی چاہیے, ابتدا ہونی چاہیے. استاد نا ایک شخص کے پاس رہن پہلے ہی موجود ہے, اس پر کیسے صدق آ رہا ہے کہ یہ قبضہ کروایا گیا ہے, اس کو یہ کیسے صدق ہے؟ قبض تو ہے نا, قبضہ اس کے ہاتھ میں ہے یا نہیں ہے؟ رہن مقبوض ہے یا غیر مقبوض ہے؟ رہن کیا مطلب, وہ وسیع کا وہ چیز, گھر. عقد رہن ہوا, عقد رہن کے بعد اس گھر کو دیکھنا ہے, کیا یہ گھر جو ہے وہ اس کے قبضے میں ہے یا قبضے میں نہیں ہے. اور کہتے ہیں قبضے میں کہے گا کہ یہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو, اس صورت حال میں جب کہ اس کے پاس پہلے ہی چیز ہو کہ فلاں بندے نے فلاں بندے کو یہ چیز قبض کروائی, کہے تو قبض کروائے گی نہیں, ابھی نہیں کروائے گی. عرف یہ نہیں کہے گا کہ ابھی قبض کروائی ہے. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ عرفاً یہ صدق کرنا چاہیے عقد کے بعد کہ ابھی قبض کروائی ہے. ہم کہتے ہیں اس بات کے اوپر دلیل نہیں ہے. چلیں عرف اس کو مانے گا کہ نہیں قبض کروا لیا ہے, نہیں, یہ بھی قبض کروا لے. عرف یہ کہے گا کہ یہ چیز اس کے قبضے میں ہے, یہ جو رہن ہے یہ مقبوض ہے. بس اصل وجہ کیا ہے کہ رہن کیا ہونا چاہیے, مقبوض ہونا چاہیے. اس کا قبضہ ابھی قبضے میں کروایا ہے یا پہلے سے کروا چکے تھے, یہ باتیں اہم نہیں ہیں. ہم کہیں گے رہن پر اقباض شرط تھا, وہ اقباض اس نے نہیں کیا. اقباض بعد رہن نہیں کیا نا, قبل رہن تو ہے نا. ٹھیک ہے, یعنی ہم کیا کہتے ہیں کہ قبض قبض ہوتا ہے بھائی, چاہے قبل رہن ہو یا بعد رہن ہو. دونوں طرح کے جو یہ قبض ہیں نا یہ رہن میں کیا ہوتے ہیں, کافی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ اس رہن کو رہن مقبوض کہتے ہیں, غیر مقبوض نہیں کہتے. جب رہن مقبوض ہو گیا بس ختم بھئی, آپ اس میں پڑھیں ہی نہیں کہ وہ پہلے ہوا یا بعد میں ہوا ہے. اچھا اگر آپ کہتے ہیں یہ بعد میں ہونا چاہیے تو آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. ولا دلیل علی اعتبار یعنی علی ابتدار القبض مبتداً بعد العقد, اس بات کے اوپر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ قبض یہ معتبر ہے. لیکن کون سے قبض معتبر ہے؟ مبتداً بعد العقد, کہ جس کی ابتدا کی جائے کب؟ بعد العقد. جسے کیا کہتے ہیں, قبض بعدی کہتے ہیں. ہاں, قبض بعدی, قبض لاحق, قبض مبتدا بعد العقد, اس کے اوپر کوئی دلیل آپ کے پاس نہیں ہے. اچھا یہ ایک بحث ہوگی. ایک اور بحث یہاں پہ جو ہے وہ چھیڑ رہے ہیں کہ یہ جو مرتہن کے ہاتھ میں ہے وہ چیز ہاتھ میں کیسے پہنچی ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ مرتہن نے زبردستی اٹھا لی تھی تو پھر بھی آپ کہیں گے قبض ہو چکا ہے, یا وہ مرتہن نے زبردستی نہیں اٹھائی تھی بلکہ اس نے امانت کے طور پہ اسے دی ہوئی تھی, عاریہ کے طور پہ امانت دی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, یعنی وہ چیز جو مقبوض ہے, رہن مقبوض, کیا جو بے اذن راہن ہے یا وہ بغیر اذن کیا, یعنی مغصوب جسے ہم کہتے ہیں. تو شہید اول کی عبارت میں کوئی فرق نہیں کیا گیا,
عبارت مطلق ہے. ولو کان بیاد المرتہن فهو قابض. ہاں انہوں نے کیا بس مرتہن کے ہاتھ میں اگر ہے تو وہ قابض ہے، چاہے وہ ید عدوانی ہے یا ید کیا امانت ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں کا کوئی فرق نہیں. وہ اطلاق العبارہ، اطلاق العبارہ کیا مطلب؟ شہید اول کی عبارت کے اطلاق تقاضا کرتا ہے کہ عدم الفرق بین المقبوض، یہ جو مقبوض ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ بے اذن وغیر ہی، کہ یہ چاہے یہ اذن کے ساتھ ہو یا غیر اذن کے ساتھ ہو. غیر اذن جیسے مقصوب ہے. وبہ صرح فی دروس، اور اسی اطلاق کے اوپر شہید اول نے دروس میں صراحت بھی کی ہے. واضح. والوجہ واحد، وجہ آپ کے پاس ایک ہی ہے اس کے صحیح ہونے کی. یہ بھی رہن مقبوض ہے یا مقبوض نہیں ہے؟ مقبوض ہے. بس رہن مقبوض سے کہا کہ بات ختم، اس کے اسباب کے اوپر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بھی رہن مقبوض تو ہے لیکن یہ قبض کیا منی عنہ ہے نا، شریعت نے اس سے روکا ہے، منع کیا، گناہگار ہے یہ بندہ. مقبوض ہے لیکن ایسا مقبوض ہے کہ منہی عنہ کہ جس سے کیا روکا گیا ہے. جیسا یہ ٹھیک ہے، تو وہاں پہ پھر بحث آتی ہے علم اصول فقہ میں کہ جب کسی معاملہ سے نہیں آ جائے تو نہیں کی وجہ سے کیا وہ معاملہ فاسد ہو جاتا ہے یا فقط انسان گناہگار ہوتا ہے. فقط انسان گناہگار. ہاں یہاں پہ علماء کا کیا اختلاف ہے. ٹھیک ہے، اکثر علماء اصول کا کیا یہاں پہ نظریہ ہے کہ وہ معاملہ فاسد نہیں ہوتا، معاملہ ٹھیک رہتا ہے. اما النہی فی العبادت فهو تقتضی ہاں الفساد. اگر عبادت میں نہیں آتی ہے تو عبادت فاسد ہو جاتی ہے، باطل ہو جاتی ہے. لیکن معاملہ کے اوپر نہیں آتی ہے، جیسے روز جمعہ جو ہے وہ بیع و شراء سے روکا گیا قرآن مجید میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بندہ بیع و شراء کرے گا تو وہ حرام کھائے گا، یعنی بیع باطل ہے. ٹھیک ہے، وہ گناہ گار ہوگا لیکن خرید و فروخت وغیرہ وہ اوکے ہو جائے گی. یہ نہیں ہے کہ بعد میں کہیں کہ یہ بیع ہوئی نہیں ہے آپ کی، لہٰذا یہ گھر واپس کرو، چیزیں سب واپس کرو، جو آپ نے کھائی ہیں وہ بھی کیا واپس کرو، اس کا بدل وغیرہ، یہ نہیں ہے. ہر عوض معوض ٹھیک ہے، عوض محبت کوئی واپسی کی بات نہیں ہوگی، فقط اس کے اوپر کیا لگے گا کہ اس بندے نے گناہ کیا، توبہ کرے بس. ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وجہ واحد ہے. وجہ کیا مطلب؟ یہ رہن مقبوض ہے. وَإِن كَانَ مَنْهِيًا عَنِ الْقَبْضِ هُنَا، اگرچہ یہاں پہ قبض سے کیا منہی عنہ ہے، مقبوض تو ہے لیکن ایسا مقبوض ہے جس سے کیا نہیں وارد ہوئی ہے. وَإِن كَانَ شُنُو وَإِن كَانَ الْقَبْضُ، ای زین. ٹھیک ہے، منہیًا عن القبض ہونا، یعنی وَإِن كَانَ العین المرہونہ او یا وَإِن كَانَ الرَّهْنُ الْمَقْبُوض، یوں کہہ دیں. رہن مقبوض کو بتا بھی رہی ہے نا، لست کے کون رہن مقبوضہ. اگرچہ جو رہن مقبوض ہے یہاں پہ وہ منہیًا عن القبض ہونا، یہاں پہ وہ کیا ہے؟ منہی عن القبض ہے. ٹھیک ہے جی. لأنه فی غیر العبادت غیر مفسد، ہاں کیونکہ جو نہیں ہے یا منہی عنہ ہونا وہ غیر عبادت میں مفسد نہیں ہوتا. مفسد نہیں ہوتا یعنی اس سے عقد انسان کا صحیح ہو جاتا ہے، عقد کو کیا فرق نہیں پڑتا. قیلہ والے نے کہا کہ لا یکفی ذالک، یہ جو آپ مغصوب میں کہہ رہے ہیں نا کہ مغصوب بھی کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے وہ کافی نہیں ہے. علامہ شافعی. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہ کیوں نہیں کافی جی؟ لأنه على تقدیر اعتبارہ فی اللزوم رکن، یعنی لأنه رکن على تقدیر اعتباری فی اللزوم. لأنه کیونکہ یہ جو قبض ہے على تقدیر اعتباری، اگر آپ اس کو معتبر قرار دیتے ہیں لزوم کے اندر، یعنی لزوم رہن میں قبض معتبر ہے، اس اعتبار کی بنیاد پہ یہ قبض کیا ہو جائے گا؟ رکن بن جائے گا. رکن کیا مطلب؟ یعنی عقد کے مکمل ہونے والے ارکان میں سے ایک رکن کیا قبض ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بحث ہے کہ ابھی آپ کا عقد پورا ہوا ہی نہیں ہے، عقد آپ کا پورا نہیں ہوا نا، اس کے ارکان کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ نہیں جو ہے وہ معاملہ کو فاسد نہیں کرتی، یہ کب ہوتی ہے بات؟ کہ جب معاملہ آپ کا صحیح ہو چکا ہو. معاملہ آپ صحیح کریں، معاملہ صحیح کرنے کے بعد اس معاملے کے اوپر نہیں آئے گی تو ہم کیا کہیں گے کہ یہ نہیں فقط معاملے سے روک رہی ہے تکلیفی طور پہ، معاملے کو فاسد نہیں کر رہی. لیکن اگر معاملے کے اجزاء اور شرائط سے کیا روک دیا جائے، جیسے جو ہے وہ شراب کو نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے، اب شراب کو خود شراب کے اوپر نہیں آ گئی ہے، ایک بندہ معاملہ کرتا ہے کہ میں شراب کو خرید فروخت کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں سے فقط حرمت تکلیفی ہے. مجھے تکلیفی کیا بات ہے؟ خود اس کے رکن سے روک دیا گیا، جو مبیح ہے اس کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، رکن سے آپ کو روک دیا گیا پورے کے پورے. تو لہذا لزوم رہن میں ایک رکن کیا تھا؟ قبض تھا. اور یہ جو قبض تھا کہ کسی کا مال آپ غصب اٹھ کر کے لے آئیں گے تو رہن آپ کو ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں، رہن ٹھیک نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس کا رکن کیا ہو گیا؟ منہی عنہ ہو گیا. لہذا یہاں پہ نہیں کیا فساد کا تقاضا کرے گی. فساد کا تقاضا کیوں کرے گی؟ یعنی معاملہ ہی فاسد ہو جائے گا، معاملہ صحیح نہیں ہوگا. وہ کہتے ہیں ہم اس کی آپ کو بہترین آپ کو شاہد دیتے ہیں، چلیں اس نے پہلے سے قبضہ نہیں کیا ہوا، ان کا عقد رہن ہوا، عقد رہن ہونے کے بعد ابھی رائن نے وہ چیز اس کے حوالے نہیں کی،
یہ جو مرتہن صاحب ہیں یہ کیا غصب کر کے لے آتے ہیں، وہ چیز اٹھا کے لے آتے ہیں. آپ بتائیں عقد رہن لازم ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ بھی عقد رہن تو جائز ہے نا، جائز ہے، تو مرتہن کیا کہتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے بندہ شام تک کیا کرے، فسخ کر دے، پھر دے، وہ لہٰذا پہلے ہی جا کے اٹھا کے لے آتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، قبضہ کر لیتا ہے. تو اس قبضہ معافیہ سے آپ کیا کہیں گے کہ رہن لازم ہو گیا کیا؟ ٹھیک ہے، ہم کہیں گے نہیں، قبض کے اوپر نہیں تھی. وہ کہتے ہیں نہیں ہے، لیکن معاملے کے فساد کے اوپر دلالت تو نہیں ہے. ہم کہتے ہیں معاملے کے فساد کے اوپر دلالت ہے، کیوں؟ کیونکہ معاملہ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا ابھی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو قیلہ والا قول ہے یہ دقت میں گیا. اس نے دقیق طور پہ کیا کہا کہ اگر آپ اس قبض کو جو ہے وہ لزوم میں معتبر جانتے ہیں تو یہ پھر قبض کیا ہو جائے گا؟ رکن ہو جائے گا. رکن کا مطلب ہے رکن العقد، یہ عقد کا ایک رکن بن جائے گا، جیسے ایجاب قبول مقدمات عقد میں سے ہو جائے گا. فلا یعتد بالمنہی عنہ منہ، پس شمار نہیں کیا جائے گا بالمنہی عنہ، جس چیز سے منع کر دیا جائے اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. منہ کس میں سے شمار نہیں کیا جائے گا؟ من القبض، اس سے قبض کیا نہیں کہا جائے گا. فلا یعتد بالمنہی عنہ، پس جس چیز سے منہی ہو جائے، نہیں ہو جائے، منہی عن القبض، یعنی جس قبض سے روک دیا جائے شریعت نے، اسے آپ شمار نہیں کریں گے. منہ، اس قبض میں سے شمار نہیں کریں گے کہ جو قبض کیا بنتا ہے؟ رکن واقع ہوتا ہے. فلا یعتد بالمنہی عنہ، بالمنہی عنہ اس کا نائب فعل ہے، جار مجرور، کیونکہ یہ کیا ہے وہ لازم ہے نا، لازم کے جو نائب فعل ہوتا ہے وہ جار مجرور کے ساتھ آپ بناتے ہیں. چنانچہ شمار نہیں کیا ہاں، قابل اعتبار نہیں ہوگا. منہی عنہ، منہی عن القبض، جس قبض سے شریعت نے روک دیا گیا ہے اس کو آپ کس میں سے شمار نہیں کریں گے؟ رکن میں سے یا قبض میں سے کیا شمار نہیں کریں گے. قابل اعتبار نہیں ہوگا، آگے کا ترجمہ، وہ قبض جس سے روک دیا گیا، وہ قبض جس سے روک دیا گیا اس کو شمار نہیں کریں گے. یہ تو شمار کرنے کے معنی میں نے قابل اعتبار نہیں ہوگا تو کیا ترجمہ کیا؟ ہاں، شمار نہیں ہوگا، شمار قابل اعتبار نہیں ہوگا وہ قبض جس سے روک دیا گیا. روک دیا گیا ہے. ہاں، اب یہاں پہ قابل اعتبار کے طور پہ دیکھیں تو ترجمہ آپ کا پورا ہو گیا. لا یعتد، شمار نہیں کیا جائے گا، منہ، من القبض، عبارت میں یہ ہے. ٹھیک ہے، چنانچہ قابل اعتبار نہیں ہوگا وہ قبض جس سے روکا گیا ہے، منہ، منہی عنہ منہ، منہ من القبض، یہ شمار کے معنی میں کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، چلیں بعد میں کرتے ہیں، درس پورا تو پھر میں آپ کو بنا کے بھیجتا ہے. یہ تو پھنس گئے ہیں ابھی آپ، چھوٹی سی عبارتیں پھنس گئے ہیں آج. نہیں، اب عربی مکمل ہے لیکن اچھا. میں اردو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. تو لا یعتد شمار نہیں کیا جائے گا. ترجم بھی ہوں تو ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کو کیسے یعنی ہاں، اس کا یوں ترجمہ کریں گے کہ فلا یعتد بالمنہی عنہ، بس منہی عن القبض، چنانچہ جس قبض سے منع کیا گیا ہے اس کو شمار نہیں کیا جاتا، اس میں سے شمار نہیں ہوگا. وہ قبض میں سے شمار نہیں کیا جاتا. یوں آپ یعنی دقیق طرح یوں کریں گے، پس وہ قبض کے جس سے روک دیا جاتا ہے اس کو شمار نہیں کیا جاتا قبض میں سے، یعنی اس قبض میں سے جو عقد کا رکن واقع ہوتا ہے وہ قبض کہلاتی نہیں ہے. جیسے ایجاب و قبول ہم لے لیں کہ ایجاب و قبول کیا ہے؟ بیع کے لیے کیا ہے؟ رکن ہے نا. جی. اب آپ کیا کہیں کہ میں کسی سے قبول کیا کرواتا ہوں؟ منی عنہ والا، زبردستی والا قبول جس سے مجھے روکا گیا ہے. تو زبردستی اگر کسی سے میں قبول کرواتا ہوں تو کیا وہ قبول کہلائے گا؟ آگے قبول نہیں کہلائے گا. ایسے ہی یہ قبض کیا تھا؟ رکن تھا. جب اس قبض کے اوپر روک دیا گیا، نہیں ہو گیا غصبی والا، تو غصبی والا قبض کیا رکن کہلائے گا؟ یہ رکن نہیں کہلائے گا. لہٰذا منہ کے لیے رکن کی طرف پلٹائیں زیادہ بہتر ہے. یا آپ کہیں کہ اس قبض میں سے شمار نہیں ہوگا جو رکن واقع ہوتا ہے، یا یہ کہیں کہ یہ رکن ہی شمار نہیں ہوگا، کیونکہ ارکان کا جو ہے وہ منی عنہ نہیں ہونے چاہیے. ارکان عقد کیا ہونے چاہیے؟ منی عنہ نہیں ہونے چاہیے، جائز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، کتاب خراب کر دی، دوسری پینسل لے کر. اچھا، وَإِنَّمَا لَا يَقْتَضِي الْفَسَادَ حَيْثُ تَكَمَّلَ الْأَرْكَانُ، اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نئی فساد کا تقاضا نہیں کرتی، انما نہی لا یقتضی الفساد، یہ کب ہوتا ہے؟ حیث، اس وقت ہوتا ہے کہ کب ہوتا ہے؟ حیث تکمل الارکان، کہ جب ارکان کیا ہوں؟ مکمل ہوں. جائز طریقے سے معاملہ ہو چکا ہو، اپنا پیسہ ہو، جمعے والے دن اس نے اپنی چیز بیچی ہو، دونوں اس بات کے اوپر راضی ہوں، سارے ارکان جائز طریقے سے مکمل ہو گئے. پھر معاملے کے اوپر اگر نہیں آتی ہے تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ اس نہیں کا کیا مطلب ہے؟ فقط گناہ گار ہے، نہ کہ ان کا معاملہ باطل ہے. اگر ارکان میں نہیں آ جائے تو یہ باطل ہوگا. ہاں، اگر کسی ایک رکن سے روک دیا جائے، کہا جائے کہ اس پیسے کو آپ خرچ ہی نہیں کر سکتے، وہ چیز آپ بیچ ہی نہیں سکتے،
تو وہاں تو رکن ختم ہو گیا نا, رکن کے اوپر نہیں آ گیا. پرانا کیا ہے؟ نہیں لیکن میں آپ کو ہاتھ کا فرق ہوتا ہے نا. خشک ہو گیا ابھی. نہیں خوش نہیں یہ ان کو تلوار چلانی نہیں آتی. او بھائی چلانے کیا آپ کا ایکسپرٹ ہے بھیا, کا سمجھ رکھا ہے ہم کو. وہی سمجھا جو اس نے سمجھا. چلیں بھائی مٹا لیں تو دوبارہ آ جائیں بحث کی طرف. وہ آگا فقط جواہری صاحب ہی ہوتے ہیں, ان کے شاگرد بتا رہے تھے کہ جب ہم آگا کو کوئی اعتراض کرتے ہیں کچھ روکتے ہیں تو آگا چلا کہتے ہیں خلیو کمیل خلی, ایسے بولتے ہیں. ایسے بولتے ہیں کیا آپ پڑھتے ہیں ان کے یہاں خلی نکمل. ہاں چھوڑو مجھے میں مکمل کروں, چھوڑو. وہ پھر سارا وہ ٹوٹ جاتے ہیں نا, وہ ایک جب بیان کر رہے ہوتے ہیں دلائل کو تو وہ آگے درمیان میں بندہ کوئی چیز ڈال دے تو وہ سارا اگلی پچھلی بات بھول جاتی, تو وہ یوں کہتے ہیں, اب یہ اشارہ کرتے ہیں خلی نکمل. اچھا وَلِهَذَا لَا يُعْتَدُّ بِهِ, ایک اور شاہد پیش کر رہے ہیں, لہٰذا اسی وجہ سے کہ اگر عقد مکمل ہو چکا ہو ارکان کے طور پہ تو پھر یہ کیا ہے فساد کا تقاضا نہیں کرتا. اسی وجہ سے لا یعتد بہ, اس قبض کو کیا ہے شمار نہیں کیا جاتا. لو ابتدأہ, اگر وہ اس قبض کی ابتدا کرے. ابتدا کا کیا مطلب ہے, یعنی رہن ہو گیا, عقد رہن ہو گیا اور عقد رہن کے بعد وہ کیا کرتا ہے, یہ قبض کی ابتدا کرتا ہے. کیسے قبض کی ابتدا کرتا ہے, بغیر اذن راہن, راہن کی اجازت کے بغیر یہ قبض غصبی کر لیتا ہے مرتہن صاحب. استاد جدید دوبارہ ولہذا لا یعتد, ولہذا ایک اور شاہد پیش کر رہے ہیں. ولہذا کیا ہے, ایک اور شاہد ان بات کے اوپر, کیا مطلب کہ اگر رکن کے اوپر نہیں آ جائے تو وہ کیا ہو جائے, معاملہ فاسد ہو جاتا ہے. اس کے اوپر ہاں رکن کے اوپر بطلان ہے, رکن کے اوپر نہیں آ جائے تو معاملہ فاسد. کیا ہوگا, ولہذا اسی بات کی وجہ سے لہذا القول, عدم تکمیل ہوگا نا. لہذا پوری بات آ جائے گی. حاضر کا کیا مطلب ہے کہ بعد تکمیل الارکان اگر ہو تو نہیں فساد کا تقاضا نہیں کرتی, لیکن اگر قبل تکمیل الارکان ہو تو نہیں فساد کا تقاضا کرتی ہے. لیکن یعنی یہ والی بات کیونکہ وہ آگے لا ہوتا تو کہہ رہے ہیں نا, تو یہ عدم تکمیل ہوگا پھر. نہیں, یہ جو ابھی ہم نے پوری بات آپ کو بتائی ہے کہ عدم تکمیل ہو تو معاملہ باطل, تکمیل ہو جائے تو معاملہ باطل نہیں ہوتا, فاسد ہوتا ہے. فاسد ہو جاتے ہیں. کیا ہے, تکمیل ارکان ہو تو معاملہ فاسد ہو جاتا ہے, فاسد ہوگا, اور تکمیل ارکان کے بغیر باطل ہوگا. ہاں عدم تکمیل ہو تو معاملہ باطل, تکمیل ہو تو معاملہ فاسد نہیں ہوگا. فاسد اور باطل ایک ہی شے ہے نا. اراکین کی عدم تکمیل ہاں پر اگر نہیں آ جائے, یعنی ابھی اراکین مکمل نہیں ہوئے, رکن پر نہیں آئے, تو یہ بطلان کا تقاضا, اور اگر مکمل ہو چکے ہیں ارکان, ارکان مکمل ہو جائے بعد میں نہیں ہے تو وہ فساد کا تقاضا کرے گا. فساد نہیں ہوگی نہیں, پھر نہیں. کیوں؟ النہی لا یقتضی الفساد, فساد تو کرے گی نا, لیکن بطلان کا باعث نہیں بنے گی. فساد اور بطلان ایک چیز ہے نا, دو الگ الگ چیزیں. ایک ہی چیز ہے. معاملہ باطل ہے فاسد ہے, ایک ہی بات ہے, کوئی فرق نہیں ہے. ہاں ہاں, جیسے مجھ سے ایک برادر پوچھ رہے تھے کہ حرام اور گناہ میں کیا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز حرام ہے اور یہ چیز گناہ ہے. میں پھر پتہ نہیں کس کتاب میں پڑھا تھا, شاید وہ تعبیر خطا ہے, اس میں یہ تھا کہ اگر اراکی نے عقد میں ہی کوئی نہیں ہو پارد ہو یا کوئی مفسدہ ہو تو وہ موجب بطلان ہے, اور اگر اراکی نے عقد کے علاوہ کہیں نہیں آئی ہے تو وہ موجب فساد ہے. یعنی وہ مجھے بطلان نہیں ہے, وہ فساد بطلان ایک ہی معنی میں, کوئی فرق نہیں ہے. معاملہ باطل ہے فاسد ہے, ایک ہی بات ہے. اچھا جی, ولہذا یعنی اسی وجہ سے کہ نہیں جو ہے وہ اگر ارکان سے پہلے آ جائے, لہذا کہ یہ مطلب کریں ولہذا یعنی اگر نہیں جو ہے وہ کسی رکن کے اوپر آ جائے تو وہ فساد کا تقاضا کرتی ہے. اگر رکن کے اوپر نہ آئے, ٹھیک ہے, رکن کے مکمل ہونے کے بعد نہیں ہے تو فساد کا تقاضا نہیں کرتی. اسی وجہ سے لا یعتد بہ, اس قبض کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا, اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. لو ابتداء, اگر کوئی اس قبض کی ابتدا کرتا ہے, ہاں ابتدا کا کیا مطلب ہے, رہن کے بعد, رہن عقد رہن ہوا اس کے بعد ابتدا کریں لاحق, بغیر اذن رہن, رہن کے اذن کے بغیر اس کی ابتدا کر لی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا, اس کو شمار نہیں کیا جائے گا, یعنی عقد رہن لازم نہیں ہوگا. اس کی آپ مثال یہ لکھیں گے کہ عقد رہن ہوا, ابھی وہ چیز قبضے میں نہیں ہے, عقد رہن جائز ہے, اور مرتہن کیا کرتا ہے کہ میں اس کو لازم بناتا ہوں. کیسے لازم بناتا ہوں, زبردستی اٹھا کے لے جاؤں گا. عمران صاحب کی بائک جو ہے وہ اٹھا کر لے آتا ہوں. ہاں زبردستی. آپ کی بائک ہے؟ نہیں نہیں ہے ہی نہیں, ان کی بائک ہے ہی نہیں. اچھا چلیں کتاب اٹھا کر لے آتے ہیں. لو کیا کہاں سے, کتاب تو ہے
یہ ادھر سے لوہے وعلى الاکتفاء به لا يفتقر الى اذن جدید فی القبض. وعلى الاکتفاء به یعنی اسی قبض سابق کے اوپر اگر اکتفا کر لیا جاتا ہے تو لا یفتقر، تو یہاں پہ ہم محتاج نہیں ہوں گے اذن جدید کے قبض میں، کہ قبض میں دوبارہ اذن کی ضرورت نہیں ہے، پہلے والا قبض ہو چکا ہے نا. لا يفتقر العقد الى اذن جدید، ہاں لا یفتقر العقد الى اذن جدید، الى اذن جدید فی القبض. او لا يفتقر المرتهن، مرتہن اذن جدید کا محتاج نہیں ہے، رہن اذن جدید کا محتاج نہیں ہے، قبض جو ہے وہ اذن جدید کا محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. ساری آپ ہاں، بنا قبض لیں، کی طرف معنی کیا بڑھا ہے، ایک ہی ہے، ہاں. معنی ایک ہی ہے سارا. ٹھیک ہے. یا آپ کیا کریں جی، ایسی صورتحال میں کیا کیا جاتا ہے، لا یفتقر پڑھ لیا جاتا ہے تاکہ بات ہی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی نائب فاعل کی تو ضرورت پڑے گی نا. نہیں وہ کوئی مجہول ہو، کوئی بھی ہو، ضرورت نہیں رہتی. یعنی آپ والے اکتفا بھی، یعنی اگر آپ اسی قبض کے اوپر اکتفا کرتے ہیں تو لا یفتقر الی اذن فی القبض، تو یہاں پہ محتاج نہیں رہیں گے کس کی طرف جی، قبض کی طرف. الی اذن جدید فی القبض، قبض میں کیا اذن جدید کی کیا ضرورت نہیں رہے گی. بس ایک دفعہ معاہدہ جو ہو گیا ہے نا 2-3 سال کا ہو گیا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ ہر وقت آپ نہیں قبض کی بات ہے. پہلے سے وہ چیز اس کے پاس تھی، دوبارہ رہن ہوا، رہن ہونے کے بعد ہم نے کیا کہا، پہلے والا قبض کافی ہے. پہلے والا قبض کافی ہونے کا کیا مطلب ہے کہ دوبارہ اسے کہنا کہ قبلہ صاحب آپ اجازت دیجئے یہ چیز میں کیا رکھ لوں. یہ دوبارہ سے اجازت کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پہلے سے وہ چیز اس کے پاس ہے، دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اور ولا الی مضی زمان، اور اتنا زمانہ گزرنے کی یہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہے. کتنا زمانہ گزرے، یمکن فیہ تجدیدہ، کہ جس میں تجدید قبض ہو سکتی ہے، کہ جس میں دوبارہ قبض اگر کرنی پڑے تو وہ کتنا ٹائم لگتا ہے، گاڑی اٹھا کے اس کے گھر پہ لانے پہ کتنا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے. اس زمانے کے گزرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یعنی ہوگا کیا کہ جیسے عقد رہن ہوگا، عقد رہن کے ہوتے ہی وہ فوراً کیا ہو جائے گا، لازم ہو جائے گا. یہاں پہ عقد رہن کے جائز ہونے کی کوئی بھی صورت نہیں بنے گی، کیونکہ قبض کیا پہلے سے ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. لتحقق القبض قبلہ، کیونکہ قبض ہو چکا ہے قبلہ، آپ کے ان دو کاموں سے پہلے. جو اذن جدید آپ لینا چاہ رہے ہیں اس سے پہلے قبض ہو چکا ہے، اور یہ جس زمانے کی گزرنے کی آپ بات کر رہے ہیں اس سے پہلے کیا قبض متحقق ہو چکا ہے. آپ دوبارہ اذن جدید کس چیز کا لینا ہے، قبل العقد نہیں کہ قبل زمان، عقد سے پہلے جو ہے لتحقق القبض قبلہ یعنی اسی معنی کے اعتبار دیکھیں، قبل اذن جدید و قبل مضی زمان، دونوں کی طرح ضمیر پلٹے گئے. یعنی قبل کل واحد من هذه الشرطین. ٹھیک ہے. بحث علماء کے درمیان یہ ہے نا، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ جی پہلے والا جو رہن ہے نا، پہلے والا جو قبض ہے وہ ٹھیک ہے، کافی ہے، لیکن آپ کو دوبارہ عقد رہن کے بعد دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی. ایک تو آپ دوبارہ جا کے اس سے یہ بات پوچھیں کہ بھئی یہ چیز میں آپ کی رکھ رہا ہوں اپنے پاس وثیقہ کے طور پہ، اور دوبارہ کیا ہے آپ اتنا ٹائم بھی گزرنے کی انتظار کریں کہ جس ٹائم میں کیا ہے، کیا ہو جاتی ہے جی، وہ قبضہ ہو سکتا ہے. فرض کریں آدھے گھنٹے کی ہم نے مثال دی تھی نا، کہ اگر آدھے گھنٹے کے اندر گاڑی اس کے گھر تک پہنچتی ہے تو یہ کیا کہے گا جی، آدھے گھنٹے تک کیا رہے گا، لازم نہیں رہے گا، جائز رہے گا. آدھے گھنٹے کے بعد کیا بنے گا، یہ لازم بنے گا. یہ بھی اس صورت میں جب قلب منہی عنہ کو، اما اگر نہیں جیسے عاریت، ہاں وہ پھر اگلی بحث ہے. یعنی فی الحال یہ بحث آپ اس پہ ٹھیک ہے. دلیل کیا ہے کہ آپ ان دو شرطوں کو ضروری کیوں نہیں قرار دیتے، کہ اذن جدید بھی آپ کہہ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے دوبارہ پوچھنے کی، ٹائم بھی کیا آپ نہیں گزار رہے. وجہ کیا ہے، لتحقق القبض قبلہ، کیونکہ اذن جدید سے پہلے اور مضی زمان سے پہلے ہی قبض ہو چکا ہے، تو لہٰذا اذن جدید لینے کی ضرورت کیا ہے. اذن جدید سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں. فاعتبار امر آخر، بس اس قبض سے ہٹ کے کسی اور چیز کو اگر آپ معتبر قرار دیتے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا، تحسین للحاصل، حاصل شدہ چیز کو دوبارہ کیا ہے حاصل کرنا ہوگا. دوبارہ اذن لے رہے ہیں کس چیز کے لیے، قبض کے لیے، قبض سے پہلے سے حاصل ہے. ٹائم گزرنے کے انتظار کر رہے ہیں کس کے لیے، قبض کے لیے، قبض سے پہلے سے ہو چکے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا جو قبض پہلے سے حاصل ہے اس کے اوپر اگر آپ کوئی چیزیں اور لے کر آ رہے ہیں تو آپ تحصیل حاصل کر رہے ہیں، جو کہ لفظ کام ہے، کہ جو چیز حاصل ہو چکی ہے اس کو دوبارہ کیا حاصل کر رہے ہیں. اس کے لیے وہ اردو محاورے میں کیا کہتے ہیں، مکھی پہ مکھی مارنا. ٹھیک ہے. مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں، یعنی یہ چیز پہلے مر چکی ہے، کافی ہے. ولیل اصل، پہلی دلیل تو کیا ہے کہ ان دو شرائط کی کیوں نہیں ضرورت،
ایک تو جو ہے وہ تحصیل حاصل لازم آتی ہے جو کہ لغو ہے، لہٰذا یہ دو شرطیں بھی کیا ہوگی؟ لغو ہوگی۔ دوسری دلیل کیا ہے کہ آپ کو شک ہے کہ کیا جی دوبارہ سے اجازت لینی پڑے گی یا نہیں لینی پڑے گی، اتنا انتظار کرنا پڑے گا کہ جس میں قبض جدید ہو سکتی ہے یا نہیں کرنا پڑے گا، شک ہے، دلیل آپ کے پاس ہے نہیں، تو یہاں پہ آپ اصل سے تمسک کریں، اور اصل کیا کہتی ہے؟ عدم اشتراط، الاصل عدم الاعتبار یا الاصل عدم الشرط، اشتراط یعنی پھر اصلی لفظی ہو جائے گا۔ ہاں اصل عدم اشتراط کہیں اسے، ٹھیک ہے، اصل کیا کہیں؟ شرط نہیں ہے، شرط کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے نا، تو جب شرط کی دلیل نہیں ہے تو اصل کیا جاری کریں گے؟ اصل عدم اشتراط۔ وقیلا برات کی گنجائش نہیں ہے یہاں پہ، نہیں، برات نہیں کہتے اسے، اصل عدم اشتراط یہ جاری ہوتے ہیں، دلیل نہیں ہے کچھ، یعنی زائد برات کوئی چیز نہیں ہے اشتراط۔ ہاں فقط قبض شرط ہی وہ ہو گئی، قبض سے ہٹ کے دو شرطوں کی آپ بات کر رہے تھے ان کی پر دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کیا کریں گے کہ اصل عدم اشتراط الاذن الجدید و عدم اشتراط مضی زمان۔ وهذا الاصل نستفيده من الاطلاق من اطلاق، ہاں وہ اطلاق کے مقامی کہیں سے بھی استفادہ کریں، ٹھیک۔ وقیلا اور کہا گیا ہے کہ یشترطان، کہ یہ دو شرطیں کیا ہیں؟ ضروری ہیں، اذن جدید اور مضی زمان۔ ہاں کہاں پہ ضروری ہیں؟ فی مطلق القبض السابق، ہر اس قبض میں جو کیا ہوتا ہے؟ سابق ہو، سواء كان منهي عنه، ہاں چاہے وہ مطلق سے کیا مراد ہے؟ چاہے وہ قبض کیا ہے؟ ہاں چاہے وہ قبض اذن والا ہو جو منی عنہ نہیں ہوتا، یا قبض کیا ہو جی؟ منی عنہ یعنی مغصوب، جو اذن والا ہوتا ہے اسے قبض صحیح کہتے ہیں، جو بغیر اذن والا ہوتا ہے اسے قبض غیر صحیح کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وقیلا فی غیر صحیح، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ دو شرطیں کہاں پہ ہیں؟ فی غیر صحیح ہیں، یعنی اس قبض میں ہے جو صحیح نہیں ہوتا۔ کون سے قبض صحیح نہیں ہوتا؟ مقصود مغصوب جو ہوتا ہے، جو بغیر اذن کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، منی عنہ جو ہوتے ہیں۔ اچھا یہ کیا ہے؟ دو قول ہو گئے، تو ان دو چیزوں کی شرطوں کے اوپر دلیل کیا ہے کہ یہ کیوں دو شرطیں ہیں جی؟ ٹھیک ہے، لأن المعتبر، یہاں سے جو دلیل شروع ہو رہی ہے بس ان دو شرائط کے اوپر دلیل ہے، اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ بھئی یہ قبض جو ہے وہ صحیح ہے یا غیر صحیح ہے، وہ فقط یہ دلیل دے رہے ہیں کہ بھئی یہ دو شرطیں ہم کیوں لگا رہے ہیں کہ اذن جدید آپ جا کے لیں اور کیا نیا ٹائم گزرے۔ کہتے ہیں کہ دلیل کا آغاز یوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لأن المعتبر منہ ما وقع بعد الرہن، یہ ان کا مقدمہ ہے جس کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ لأن المعتبر من القبض، کیونکہ یہاں پہ قبض وہ والا معتبر ہے کہ ما وقع بعد الرہن، کہ جو عقد رہن کے بعد کیا واقعہ ہو، ٹھیک ہے، لہذا وہ قبض جو رہن سے پہلے ہوا ہے وہ معتبر ہی نہیں ہے، رہن کے بعد آپ نے قبض کرنا تھا، تو جب عقد ہوا نہیں ہے تو اس سے پہلے قبض کی کیا حیثیت، ٹھیک ہے، تو یہ مقدمہ ان کا ہو گیا نا۔ وَهُوَ لَا يُتِمُّ، اور یہ جو بعد والا جو قبض ہوتا ہے نا یہ مکمل نہیں ہوتا ہے الا بِإِذْنٍ، یہاں پہ آپ کو کیا ضرورت پڑتی ہے؟ اذن کی ضرورت پڑتی ہے، بغیر اذن کے تو قبض نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کل مبتدا ہے، جیسے کہ آپ اگر ابھی سے کرنا چاہ رہے ہیں قبض تو وہ بھی کیا کریں گے؟ بِإِذْنٍ کریں گے نا، اجازت وہاں پہ لانی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ تو وَالْإِذْنُ فِيهِ، اور قبض کے اندر جو اجازت ہوتی ہے جب اذن لیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہے؟ دو کام کیا لازم آتے ہیں۔ پہلا اذن کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ یستدعی تحصیلہ، وہ اذن یہ کہتا ہے کہ آپ کیا کریں جی؟ قبض کو حاصل کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس نے کہا کہ بھئی رہن ہو گیا، اب آپ جی رائن صاحب ہمیں اجازت دیجئے کہ یہ گھر کیا ہے ہم قبضہ کر لیں، یہ آپ کی گاڑی کیا لے جائیں۔ اس نے اجازت دی، اجازت کے بعد کیا ہو جائے گا؟ قبض ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ومن ضرورات ہی، اور اس قبض کی جو طبعی ضروریات ہیں وہ طبعی ضرورت کیا ہے؟ مضی و زمان، کہ ٹائم بھی کچھ گزرے گا، جب وہ گھر کے کاغذات لے گا قبض کرے گا تو قبض کے لیے کوئی نہ کوئی ٹائم چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ لہذا دلیل ان کی یوں بن رہی ہے کہ قبض کے لیے آپ کو اذن چاہیے، اور اذن جب آتا ہے تو اذن کے بعد دو کام ہوتے ہیں، پہلا کام مطابقی طور پہ ہے، دوسرا کام اسی کا کیا ہے؟ لازمہ ہے۔ پہلا کام مطابقی طور پہ کیا ہے کہ اذن فی القبض ہے تو ہمیں قبض چاہیے نا، ٹھیک ہے۔ اگر اذن فی القبض ہے تو پہلا وہ قبض کرے گا، اور قبض کا لازمہ کیا بنے گا کہ ٹائم گزرے گا، ٹھیک ہے، یہ دو چیزیں بنتی ہیں۔ اب آ جائیں کہ یہ دو شرطیں وہ لگا رہے تھے نا کہ ایک تو اسے اذن چاہیے اور دوسرا کیا ہے؟ ٹائم گزرے۔ ابھی ٹوٹل کتنی چیزیں بن گئی؟ تین چیزیں بن گئی نا۔ پہلا ہم نے اذن بنایا،
اذن تو ہوگا، غصب تو نہیں کرنا۔ اذن کے بعد دوسرے مرحلے پہ کیا آ رہا ہے؟ قبض آ رہا ہے۔ تیسرے مرحلے پہ کیا ہے؟ ٹائم کے گزرنا آ رہا ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو قبض ہے نا یہ تو ہو چکا ہے پہلے سے، یہ تو تحصیل حاصل ہے، لہذا اس کو کیا نکال دیں، لہذا فقط اذن لیں، اور اذن کے بعد کیا ہے؟ وہ جو قبض ہے وہ نکل جائے گا، تحصیل حاصل ہے۔ قبض کے نکلنے کے ساتھ ساتھ کیا جو مضی زمان ہے کیا یہ بھی نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ جو اس کے لوازمات جو اس کے لوازمات میں سے ہے۔ تو یہ ایک علماء کی بحث ہے کہ اگر معنی مطابقی کی نفی ہو جائے کسی دلیل کی وجہ سے تو اس کا یہ لازمہ نہیں بنتا کہ جو معنی التزامی تھا اس کی بھی کیا ہو جائے؟ نفی ہو جائے۔ یعنی مطابقی کے ختم ہونے سے معنی التزامی کے ختم ہونے کے اوپر آپ کو الگ سے دلیل قائم کرنی ہوگی۔ معنی مطابقی ختم ہو جائے گا لیکن التزامی کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ لہٰذا انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو قابض ہے یہ تو پہلے سے حاصل ہو چکا ہے، یہ تو تحصیل حاصل ہے، یہ اس کی کیا ہوگی؟ نفی ہوگی۔ اس کی نفی ہونے سے آپ کیا کہیں گے کہ اس کا لازمہ یہ بنتا ہے کہ مضی زمان کی نفی ہو جائے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ اس کا جو لازم ہے وہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اس کی نفی کے اوپر آپ کو کیا دینی پڑے گی؟ الگ سے دلیل دینی پڑے گی۔ لہذا دو شرطیں کیا ہو جائیں گی؟ ثابت ہو جائیں گی۔ ایک تو آپ اذن جدید آپ لیں جیسے مبتدا میں آپ لیتے تھے، اور دوسرا آپ کیا کریں جی؟ مضی زمان کریں۔ جو درمیان والا قبض ہے اس کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ کیا لازم آ رہا ہے؟ تحصیل حاصل لازم آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کیسی دلیل بنائیے؟ فَهُوَ دَالٌ عَلَيْهِ، فَهُوَ کیا مطلب ہے؟ جو اذن ہے، یہ جو اذن آپ لیں گے اس سے قبض کا، اذن فی القبض دلالت کرتا ہے علیہ کس کے اوپر؟ قبض کے اوپر، کہ آپ نے قبض بھی کرنی ہے، یعنی تحصیل قبض جسے ہم کہتے تھے۔ فَهُوَ دَالٌ عَلَيْهِ، یعنی تحصیل قبض کے اوپر یہ دلالت کرتا ہے بالمطابقہ، معنی مطابقی کے طور پہ۔ اذن فی القبض کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ قبض کرے گا، یہ معنی مطابقی ہو گیا۔ وعلی الزمان، اور یہ زمان کے اوپر دلالت کر رہا ہے لیکن بالالتزام، معنی التزامی کے طور پہ، کیونکہ قبض کا لازمہ کیا بنتا ہے؟ کہ ٹائم گزرے گا۔ لیکن مدلولہ المطابقی منتفن، لیکن یہاں پہ جو مدلول مطابقی ہے قبض وہ منتفی ہو گیا۔ کیوں منتفی ہو گیا؟ لافضائہ، کیونکہ یہ جو مدلول ہے وہ آپ کو لے جائے گا، کس بات کی طرف لے جائے گا؟ الی تحصیل الحاصل۔ دوبارہ اگر قبض کریں گے تو تحصیل حاصل ہے، قبض سے پہلے سو چکا ہے۔ وہ اجتماع الامثال، یا آپ کہیں گے کہ دو مثلوں کو آپ جمع کر دیں، ایک قبض پہلے سے ہے دوسرا اسی کی مثل اور لیں، دو قبض دو مثلیں جمع ہو جائیں گی، دونوں کیا محال ہیں، ٹھیک ہے۔ مدلول مطابقی منتفی ہو گیا، فیبقى الالتزامی، پس مدلول مطابق التزامی کیا رہ جائے گا؟ باقی رہ جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قانون ہے کچھ علماء اصول کا کہ مدلول مطابقی کی اگر نفی کے اوپر کوئی دلیل آ جاتی ہے تو اس کا یہ لازمہ نہیں بنتا کہ مدلول التزامی بھی کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اس کی مثال کوئی فقہی ہے ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہی، یعنی بحث ہوتی ہے اس کے اوپر۔ اس میں آگا ایک اس دلیل کے مطابق جہاں پر دلیل التزامی مضی زمان ہے وہیں پر نقل مکانی بھی تو ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز نہ مکان سے خالی ہوتی ہے نہ زمان سے، تو پھر تو یہ بھی شرط لگائیں کہ من مکان الی مکان بھی اس کو گزارنا پڑے گا، یعنی محکمہ کو۔ وہ کیسے کریں؟ وہ تو مضی زمان آ گیا نا، اس زمانے میں نہیں، آدھا گھنٹہ لگتا تھا گاڑی کو پہنچنے کے لیے اس کے گھر پہ، آدھا گھنٹہ تو انتظار کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اور کیا کریں؟ یہ آدھا گھنٹہ کہاں پہ لگتا ہے؟ یعنی یہ جو گاڑی ہے اس کا جب قبض ہوتا تو یہ خالی نہیں ہوگا مضی زمان سے، اسی طریقے سے خالی نہیں ہوگا مکان سے۔ مکان سے۔ تو یہ مکان میں کیا کرے؟ اچھل کے چلا جائے کسی کچھ مکان کرے پہ، نا، مکان کو بھی کرے جس طرح آپ نے مکان میں کیا کرے؟ یعنی جمپ لگا کے چلا جائے کسی اور مکان پہ؟ یعنی اس گاڑی کو گھمائے پھرائے تب تک جب نہیں، تک گاڑی رہے نہیں، اس دلیل کے مطابق۔ نہیں کیا کرے وہ بتائیں تو صحیح نا، کیا کرے؟ ہم بتا رہے ہیں نا کہ اسی گاڑی کو گھماتا رہے، ہاں، جب تک اس کے نہیں ہوئے تب تک اس کو گھمائے پھرائے، ادھر ادھر کرے۔ کیوں گھمائے پھرائے؟ کیونکہ اگر مجھے زمان اس دلیل کے مطابق تام ہے، یہ دلیل صحیح ہے تو پھر یہ بھی لازمہ ہونا چاہیے۔ یعنی ہم کہنا چاہ رہے ہیں اے لوگوں کے دلالت التزامی کے تحت زمان کو شرط دے رہے ہو، اسی طریقے سے جو اس کا دوسرا جزو ہے وہ ہے مکان، اس کو بھی شرط کرا۔ گاڑی چلانا، آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ گاڑی چلانا قبض ہی کرنا ہے، گاڑی چلانا قبض ہی ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہے، تو وہ تو ہو چکی ہے، چل چکی ہے گاڑی پہلے سے۔ نہیں، میں نہیں سمجھا پا رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ گاڑی کو قبض کرنا اور ہے، گاڑی کو چلا کے لانا اور ہے، لہٰذا چلا کے آنا اس قبض کا کیا بننا ہے؟ لازمہ بن رہا ہے۔ قبض حاصل ہو گیا، چلانا تو حاصل نہیں ہوا، تو لہٰذا دوبارہ آپ چلائیں، یوں آپ کی دلیل بنے گی نا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ چلانا وہی قبض ہی ہے بھائی، اور کوئی نئی چیز تو نہیں۔ اس طریقے سے تو آگا پھر زمان کا گزرنا بھی ایسا نہیں، زمان پہ گزرنا تو قبض سے ہٹ کے ہے، تو ٹائم گزر رہا ہے نا، ٹائم گزرنا اور ہے
ٹائم کے اندر جو کام ہو رہے ہیں، چل رہی ہیں، کوئی چیزیں مر رہی ہیں، آ رہی ہیں اور ہیں. جو چیز ہے وہ زمان و مکان کی کیسے آزاد نہیں ہے؟ مکان کی کیسے، مکان کو دوبارہ کیسے لے کر آئیں گے؟ مکان کو دوبارہ اٹھا کے نہیں لے کر نہیں آ سکتے. آپ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے؟ مکان کے اندر چلا لو بھی گاڑی، ٹھیک ہے. ہم کہیں گے چلانا وہی قبض ہی ہے نا، قبض کا مقدمہ ہے ایک قسم کا، ٹھیک ہے. اچھا، تو وَيُضَاعَفُ، اس دلیل کو جو ہے وہ ضعیف قرار دیا گیا. کیسے جی؟ اس دلیل کے پہلا مقدمہ کیا تھا؟ لأن المعتبر منه ما وقع بعد رہن، یہ پہلا جو ہے دلیل کا مقدمہ تھا نا، کہ جی قبض وہ والا معتبر ہے جو رہن کے بعد ہو. یہ جو بعد والی انہوں نے بات کی ہے نا، کہتے ہیں وَيُضَاعَفُ بِمَنْعِ اعتبار المقید بالبعدیہ، کہ یہ جو آپ نے مقید کیا ہے نا بعدیت کے ساتھ، کہ قبض جو ہے وہ مقید ہے بعدیہ، کہ بعد والا قبض ہوگا تو وہ معتبر ہے. ہم اسی کو ممنوع قرار دیتے ہیں. بھی اس بات کے اوپر کیا دلیل ہے کہ قبض جو ہے وہ بعد میں ہونا چاہیے، پہلے والا قبض اگر ہوگا تو وہ کافی نہیں ہے. یہی تو اول کلام ہے نا، اس کے اوپر تو آپ دلیل دیں. یہ تو آپ نے ایک دعویٰ رکھ دیا. وَيُضَاعَفُ، اس دلیل کو ضعیف قرار دیا گیا کہ بمن، یہ ممنوع ہے. کون سی بات ممنوع ہے؟ کہ اعتبار المقید بالبعدیہ، کہ آپ مقید کو معتبر قرار دیں بعدیت کے ساتھ، کہ قبض جو ہے وہ مقید ہوگا بعدیت کے ساتھ، کہ قبض بعدی ہونا چاہیے، قبض قبلی یا قبض سابق جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ والی آپ کی بات کیا ہے؟ معتبر ہی نہیں ہے. بل العام، بلکہ اعتبار کیا ہے؟ عام ہے. عام کیا مطلب؟ کہ چاہے وہ قبض بعدی ہو یا قبض قبلی ہو، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ قبض ہو جائیں گے. رہن کے لیے کیا چیز چاہیے؟ قبض چاہیے ہمیں. کون سے قبض چاہیے؟ آپ کہتے ہیں مطلقاً قبض، عام ہے، چاہے وہ قبض سابق ہو یا قبض کیا ہے؟ لاحق ہو، جسے قبض بادی کہتے ہیں. وہ حاصل، اور یہ جو عام قبض ہے نا، یہ تو حاصل ہے نا. قبض بادی حاصل نہیں ہے، لیکن قبض عام تو حاصل ہے. ٹھیک ہے، جب حاصل ہے تو جو اعتبار تھا، جو چیز ضروری تھی، وہ آپ کے لیے حاصل ہو گئی ہے. اچھا، یہ پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی کے زمان جو ہے نا وہ التزامی ہے، وہ باقی رہے گا. کہتے ہیں کہ وَالزَّمَانُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ التزامًا مِن تَوَابِعِهِ وَمُقَدِّمَاتِهِ، کہ وہ جو زمان جس کے اوپر دلالت تھی التزاماً، وہ کیا ہے؟ اس قبض کے توابع اور مقدمات میں سے ہے. جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ قبض حاصل ہے، تحصیل حاصل ہے، تو ہم نے کہا چلانا بھی اسے تحصیل حاصل ہو گیا نا، گاڑی چلا کے لائے، چلانا بھی اس کا مقدمہ تھا. تو اسی طریقے سے جو زمانہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. دو چیزوں کو جدا تو نہ کریں نا. جب آپ قبض کو کہہ رہے ہیں تحصیل حاصل ہے، تو اس کے چلانے کو بھی تحصیل حاصل مان رہے ہیں، لیکن ٹائم گزارنے کو تحصیل حاصل کیوں نہیں مان رہے؟ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ قبض منتفی ہو گیا، لیکن اس کے توابع اور مقدمات منتفی نہیں ہوئے. یہ عجیب سی بات ہوگی. وہ کہہ رہے ہیں کہ فقط قبض ہی منتفی ہوا ہے، اس کے جو مقدمات ہیں نا، وہ گاڑی کا چلانا اور جناب علی ٹائم کا گزرنا، وہ منتفی نہیں ہوا. تو لہٰذا جو زمان ہے یہ اس کے توابع اور مقدمات قبض میں سے ہے، یعنی توابع بعد میں آنے والا اور مقدمات کیا ہے؟ پہلے آنے والا. فَيَلْزِمُ مِنْ عَدْمِ اعْتِبَارِهِ انتفاؤه، پس لازم آ جائے گا من عدم اعتبارِهِ، کہ جب قبض اگر معتبر نہیں ہے، قبض کیوں نہیں معتبر، انہوں نے کیوں نہیں معتبر قرار دیا؟ تحصیل حاصل کہہ رہے تھے نا. فَيَلْزِمُ مِنْ عَدْمِ اعْتِبَارِ الْقَبْضِ انتفاؤه، یعنی انتفاء لوازمہ وتوابعہ، انتفاء الزمان یوں کہتے ہیں. فَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ اعْتِبَارِ الْمُقَيَّدِ بِالْبَعْدِيَّةِ انتفاؤه، نہیں، فَيَلْزَمُ مِنْ عَدْمِ اعْتِبَارِ الْقَبْضِ الْجَدِيدِ، قبض جدید کو وہ ضرور نہیں قرار دے رہے، تحصیل حاصل کہہ رہے تھے نا. پس قبض جدید کے عدم اعتبار سے لازم آ جائے گا انتفاؤہ. انتفاؤ کیا مطلب؟ یعنی انتفاء الزمان، جو اس کا مدلول التزامی تھا وہ بھی کیا ہو جائے؟ منتفی ہو جائے. وہ قبض کے منتفی ہونے کو تو مان رہے تھے نا، اوپر کیا کہہ رہے تھے؟ لیکن مدلول المطابقی منتفی، یہ کہہ رہے تھے نا. وہ کہہ رہے تھے یہ تین چیزیں مان رہی ہیں نا، اذن جدید، قبض جدید اور زمانے کا گزرنا. وہ کہتے تھے اذن جدید اور زمانے کا گزرنا یہ دو شرطیں رہیں گی. قبض کیوں نہیں رہے گی بھی شرط؟ کیونکہ وہ تحصیل حاصل ہے، منتفی ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ جب آپ قبض کو معتبر نہیں قرار دے رہے تو اس کا لازمہ کیا بنتا ہے کہ زمانے کے گزرنے کو بھی آپ لازم نہ قرار دیں. فقط آپ ایک ہی چیز رکھیں، وہ کیا ہے؟ اذن کو آپ رکھ لیں. تو دو شرطیں کہاں سے آ گئی؟ نام لوکان قبضہ بغیر اذن، لیکن اگر یہاں پہ اذن ہی نہیں موجود، ٹھیک ہے، وصفی والی بات کر لیں، اگر اس چیز کا قبض کرنا جو ہے وہ بغیر اذن کے تھا، تو پھر کہتے ہیں کہ توجہ اعتبارہما، تو پھر ان دو شرطوں کا آنا کیا ہے؟
متوجہ ہوگا. لما تقدمہ کیونکہ یہ بات کیا ہے پہلے گزر چکی ہے. یہ بات پہلے کیا گزری تھی؟ وہ یہ ہے کہ بھائی قبض جو ہے وہ رکن ہے لزوم رہن کے لیے، یہ بات. ہاں تو لہذا قبض جو ہے وہ منی عنہ کے ذریعے سے قبض واقع نہیں ہوگا نا، اس کو شمار ہی نہیں کیا جائے گا قبض میں سے. یہ ہم نے پہلے بات کی تھی نا. یہ کہاں بات کی تھی؟ لا یعتد ترجمہ آپ لکھتے رہے. وہ تو قول کیل والوں کا تھا نا. ہاں وہی کیلے والی بات تھی نا. اچھا یہ تو رد کر رہے ہیں نا کیل والوں کو. نہیں یہ وہ بات تو گزر گئی نا. ابھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جو قبض تھا وہ مغصوب تھا، قبض اگر مغصوب تھا تو پھر دو شرطیں ہوں گی تو وہ قبض کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. کون سی دو شرطیں ہوں گی؟ ایک تو آپ اذن جدید لیں، قبض سے پہلے سے تحصیل حاصل ہو چکی ہے. دوسرا کیا ٹائم کے گزرنے کا انتظار بھی کریں. یہ دو چیزیں کیوں معتبر ہو رہی ہیں؟ کیونکہ یہ چیزیں پہلے ہم دلیل اس کی دے چکے ہیں. پہلے دلیل کیا دے چکے ہیں کہ وہ جو قبض ہوتا ہے نا مغصوب، وہ اس کو قابل شمار نہیں ہوتا، اس کو رکن کے طور پہ شمار نہیں کرتے. لہذا آپ نے نیا جو ہے وہ قبض کرنا ہے، نئے طریقے سے لے کر آنا ہے. اور نیا قبض آپ کر نہیں سکتے، تحصیل حاصل ہے تو جو آپ کر سکتے ہیں وہ تو کریں آپ. اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ایک اذن لے سکتے ہیں، اذن جدید، اور دوسرا کیا ٹائم کا کیا انتظار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. وعلا اس کو رد نہیں کر رہے. نہیں اس کو تو رد نہیں کر رہے، یعنی مقصود میں شہید نہیں کر رہے. ہاں مقصود میں نہیں کر رہے. مقصود میں کہہ رہے ہیں کہ یہ دو شرطیں ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. وعلا تقدیر ہی یعنی وعلا تقدیر اعتبار ما یوں کر. اور اس بنیاد پہ کہ آپ کے لیے دونوں شرطیں معتبر ہیں تو فالزمان و باقن، تو جو ضمانت ہے یعنی کیونکہ اس نے بغیر اذن کے اٹھایا ہے نا، بغیر اذن کے اگر اٹھایا تو یہ ضمانت کیا ہے؟ باقی رہے گی. الا ان یتحقق کا یہاں تک کہ وہ چیز متحقق ہو جائے ما یزیلہ جو اس زمان کو ختم کر دے، من خبر المالک مالک کی طرف سے، علی الاقوا. ٹھیک ہے. یہ ایک بحث ہے کہ مرتہن نے وہ چیز پہلے غصباً اٹھا لی تھی نا، جب غصباً اٹھا لیا تو علی الید ما اخذت حتی تؤدی، یہ قانون جاری ہوتا ہے، وہ اس کا ضامن ہوتا ہے. جب ضامن ہوتا ہے تو اس کی ضمانت باقی رہے گی. یعنی اب مرتہن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو کیا ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا مرتہن اس چیز کا ضامن کب نہیں ہوتا؟ جب اس نے کیا ہے اس کی اجازت لی وہ چیز، جسے کیا کہتے ہیں؟ ید امانی کہتے ہیں نا. ران کیا ہوتی ہے؟ امانت کے طور پہ ہوتی ہے. تو اب صورتحال کیا ہے کہ اگر یہ چیز تلف ہو گئی ہے، چوری ہو گئی ہے اس کی تفرید کے بغیر، تو ٹھیک ہے اس نے اجازت لے لی، اتنا ٹائم بھی گزر گیا. ٹائم گزرنے کے بعد کیا اس کی ضمانت بھی ختم ہو جائے گی؟ یعنی وہ اس چیز کا ضامن ہی نہیں ہوگا مرتہن، وہ ید امانی بن جائے گا. ہاں ضمانت ختم ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یعنی جو بعد میں اذن لیا جا رہا ہے وہ ضمانت کو ختم کرے گا. یعنی اس کا جو ید عدوانی ہے اسے ید امانی میں کنورٹ کر دے گا. لہذا یہ کیا کہے گا کہ جی میں ضامن ہی نہیں ہوں، وہ چیز چوری ہو گئی ہے، اور اسے کیا کہے کہ بھی آپ نے اجازت دی یا نہیں دیا؟ اجازت دے دی نا آپ نے. ٹھیک ہے. لہذا اجازت دے دی تو میرا ید کیا بن گیا؟ ید امانی بن گیا. ید امانی بن گیا. ٹھیک ہے قبلہ صاحب گاڑی واپس کرو. کیا وہ چوری ہو گئی؟ میں کہا چوری ہو گئی تو آپ نے غصب کی تھی، واپس کرو. ان کا واپس کیوں کرو؟ ید امانی بن گیا، آپ نے اجازت تو دی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ یہی کہہ رہے تھے نا اعتبار ما، دونوں شرطیں معتبر ہیں نا. اذن جدید چاہیے، اذن جدید میں نے لے لیا، ٹائم بھی گزر گیا. ٹھیک ہے. ید امانی بن گیا. تو شہید کیا کہتے ہیں کہ والا تقدیر ہی، اگر آپ اس کو تقدیر بھی کرتے ہیں کہ اس نے اذن جدید لے لیا، ٹائم بھی گزر گیا، تو فالزمان و باقی، زمان باقی رہے گی. بھائی اس کو گاڑی واپس کرنی پڑے گی. زمان کیوں باقی رہے گی؟ کیونکہ جب اس نے گاڑی لی تھی اس وقت اس کا ید کیا تھا؟ ید عدوانی تھا. ہم کہتے ہیں اذن کے بعد کیا اس کا ید امانی نہیں ہوگا؟ ہاں ید امانی ابھی سے بنا ہے نا، پہلے تو نہیں بنا. ہاں تو ابھی یعنی اس کے بعد، ہاں ابھی اگر بعد میں تلف ہوتی ہے تو وہ ضامن نہیں ہوگا نا. لیکن اگر پہلے سے تلف ہو چکی ہے ضمانت تبھی آئے گی نا. ضمانت کی بات پہلے ہے، ضمانت وہی ہے نا. یہ اب ہم بدی کہہ رہے ہیں نا. اس میں کچھ فقہا کہتے ہیں پہلے والی ضمانت ہی ختم ہو جائے گی. اس کی اجازت دینے کا مطلب کیا ہے؟ گویا کہ اس نے اجازت دے دی کہ پہلے والا بھی میں نے معاف کر دیا. لیکن شہید فرماتے ہیں نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے والا اس نے معاف کر دیا. پہلے ہی چوری ہو چکی ہے. ہاں پہلے چوری ہو چکی ہے تو ضمانت تو باقی رہے گی. اما اگر کے بعد اذن کے بعد ہوئی تو پھر یہ نہیں، ہاں پھر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی والا تقدیر ہی، اگر یہ آپ تقدیر رکھتے ہیں کس چیز کو؟ یعنی اعتبار اذن جدید کو آپ مقدر رکھتے ہیں اور مضی زمان کو، تو فالزمان و باقی. ایسا نہیں ہے کہ ضمانت ختم ہو جائے گی. یعنی گزشتہ اگر چیز اس کی ضمانت آ چکی تھی تو وہ ضمانت ختم نہیں ہوگی. یعنی ضمانت آنے کا کیا مطلب؟ آپ اس کو کیسے کھولیں گے؟
اس کو آپ ایسے کھولیں گے کہ اجازت لینے سے پہلے پہلے وہ چیز تلف ہو چکی تھی. مرتہن نے وہ گاڑی قبضے میں کی، قبضے میں لینے کے بعد وہ گاڑی کیا ہے تلف ہوگی اس کی تفرید کے بغیر. ٹھیک ہے. اب اس نے کیا ہے اس کو بتایا نہیں ہے. اب تفرید اور غیر تفرید کا کیوں فرق کر رہے ہیں بھائی؟ ید عدوانی، ہاں ید عدوانی میں فرق نہیں ہے، ید عدوانی میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تلف ہو چکی تھی. اب جو ہے وہ اس نے کیا کی، اس سے اجازت لے لی. ٹھیک ہے، کیونکہ جو اجازت ضروری ہے، شرط ہے. تو اجازت لینے کے بعد کیا یہ جو اس کی گزشتہ ضمانت ہے یہ ختم ہو جائے گی؟ یہ ختم نہیں ہوگی. یہاں پہ کچھ فقہا کیا کہتے ہیں کہ راہن کا اجازت دینے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس سے ضمانت کو اٹھا رہا ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. شہید ثانی کیا فرما رہے ہیں کہ نہیں، اجازت دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ضمانت کو اٹھا رہا ہے، بلکہ ضمانت کا اٹھنا اب کسی اور سبب کے اوپر موقوف رہے گا. ٹھیک ہے. فالضمان و باقی، یعنی ضمانت باقی رہے گی. کب تک باقی رہے گی؟ الا ان یتحقق ما یزیل، یہاں تک کہ وہ چیز متحقق ہو جائے کہ جو اس ضمانت کو زائل کر دیتی ہے من قبل المالک، مالک کی طرف سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اذن دینا وہ اس کو زائل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. اذن فی القبض جو ہے، جو ابھی بعد میں اذن لے رہا ہے، یہ اس کو زائل نہیں کر رہا، بلکہ اس کو زائل کرنے کے لیے دوبارہ ایسی چیز کا متحقق ہونا ضروری ہے مالک کی طرف سے کہ جو اس ضمانت کو کیا ختم کرے. اور یہ نظریہ کیا ہے، اقوا کی بنیاد پہ ہے. ٹھیک ہے. یہ بات کھلی نہیں کھلی؟ کیا مالک کرے گا جس کی وجہ سے یہ ضمانت ختم؟ ہاں مالک وہ بتائے گا نا، مالک کو بتائے گا بھی آپ نے اجازت دے دی، شکریہ، ہمارا رہن ہو گیا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ گاڑی آپ کی چوری ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. تو مالک کہے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ کو اجازت دے دی ہے، وہ آپ کی امانت بن گئی، اس کے آپ ضامن نہیں ہیں. ٹھیک ہے. مالک ایسا کہے گا یا نہیں کہے گا؟ ہاں. شہید ثانی کہتے ہیں نہیں، وہ ایسا نہیں کہے گا کہ میں نے اجازت آپ کو اس لیے دی ہے کہ قبض ہو جائے، نہ کہ میں نے اجازت دی ہے کہ ضمانت آپ کی ختم ہو جائے. ضمانت آپ کی باقی ہے، ابھی گاڑی آپ نے واپس کرنی ہے مجھے. ٹھیک ہے. اگر قرضہ میں واپس کروں گا تو گاڑی واپس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو خود بندہ کہہ دے گا بول کے کہ میں نے اجازت نہیں دی، تو اس کا مطلب ہے مالک کی طرف سے وہ چیز متحقق نہیں ہوئی کہ جو اس کی ضمانت کو کیا کر رہی ہے، ختم کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اذن سے پہلے پہلے ہمیں یہ بنانا پڑے گا فرض کہ ضمانت اس کے اوپر آ چکی تھی، یعنی وہ چیز کیا تلف ہو چکی تھی. واضح؟ یہ جو انہوں نے کہا کہ